وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب یہاں سے ایک پورا حصہ شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کا جو انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل پر مبنی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب ہم یہ پورا حصہ پڑھیں گے تو یہ اصل میں متبادل کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اللہ نے سود کو حرام کرنا ہے، اور سود کو حرام کرنے کے لیے اللہ نے اس کا متبادل عطا فرمایا ہے، اور وہ متبادل یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اچھا، آپ اگر دونوں کی کیفیت کو دیکھیں گے، ایک طرف انفاق ہے اور ایک طرف سود ہے۔ سود یہ ہے کہ آپ بندوں کو قرض دیں اور ان سے کئی گنا وصول کر لیں۔ فقہا کے نزدیک عقیدے کے اعتبار سے بدترین معاملہ شرک ہے، اور عمل کے اعتبار سے بدترین عمل سود کا لینا ہے۔ بندوں کو قرضہ دے کر ان سے کئی گنا وصول کر لیں، یہ سود ہے۔ اسی کا آلٹرنیٹ اللہ پیش کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ کے راستے میں انویسٹ کریں اور اللہ سے کئی گنا وصول کر لیں، اور یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، بلکہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے کہ اللہ آپ کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے آلٹرنیٹ پہلے عطا فرمایا، سود کی آیات ابھی بعد میں آئیں گی۔ اللہ نے پہلے متبادل عطا فرمایا ہے کہ سود کو چھوڑو، اس کا متبادل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کی جو فضیلت بتائی ہے اس آیت مبارکہ میں 261 میں، کیا خوبصورت فضیلت۔ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کائنات کا کوئی بینک اور کوئی سودی ادارہ آپ کو یہ آفر نہیں دے سکتا قیامت تک۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ مثال یوں ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 بالیاں اگائیں۔ ایک دانہ آپ نے زمین میں بویا تھا، 7 بالیاں نکل آئیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں۔ زمین میں بویا جانے والا دانہ ایک ہے، اس سے ملٹیپلائی ہو کے کتنے بن گئے؟ 700۔ یعنی اللہ نے مثال دی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اگر 1 یونٹ خرچ کرے گا، اللہ اس کو 700 گنا کر کے عطا فرما دے گا۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا سامان تجارت آیا، سارے تاجر اکٹھے ہو گئے، سب نے کہا یہ ہمیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے کیا آفر لگاتے ہو بھائی، قحط کا معاملہ ہے، مال مہنگا بکے گا، کئی گنا اس سے کمایا جا سکتا ہے، انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے، مجھے بتاؤ تم مجھے کیا آفر دیتے ہو۔ ایک نے کہا ہم آپ کو 1 کا 1.25 دیتے ہیں، 1 روپے کی شاید 1.25 روپے میں خریدتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ہم 1 کا 1.5 دیتے ہیں، نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ ہم 1 کا 2 دیتے ہیں، ڈبل قیمت پہ آپ سے خریدنے کو تیار ہیں، نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ کہا کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ یہ ساری انجمن تاجران تو یہاں بیٹھی ہے، یہ کون آپ کو آفر کر رہا ہے؟ چلیں جتنا آفر کر رہا ہے ہمیں بتائیں، ہم اس سے بہتر آپ کو آفر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے 1 کا 700 ملتا ہے۔ کہا یہ کون دے رہا ہے؟ کہا میری تجارت اللہ کے ساتھ طے ہو چکی ہے، میں نے یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور یہ اتنی خوبصورت تجارت ہے کہ میں اللہ سے 1 کے بدلے میں 700 گنا لوں گا۔ اور صرف 700 گنا نہیں ہے، جو ذات خود لامحدود ہے وہ محدود اجر کیسے دے سکتی ہے؟ فرمایا 1 کے بدلے میں 700 تو طے ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ اجر بڑھا دے گا۔ تمہاری نیتوں کو دیکھے گا، تمہارے خلوص کو دیکھے گا،
اور پھر اس بنیاد پر اس سے بھی زیادہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا پیچھا نہیں کرتے، اس پر احسان نہیں جتاتے، دکھ نہیں دیتے۔ جس پر خرچ کرتے ہیں اسے جتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اس مال کو خرچ کرنے پر، اس صدقہ کرنے پر کوئی دنیاوی فائدے کے طلبگار نہیں ہوتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ قول معروف و مغفرہ۔ اچھا، اب جب یہ انفاق فی سبیل اللہ کی آیات آتی تھیں تو وہ جو اصحاب صفہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمہ وقت موجود رہتے تھے، جنہوں نے اپنا سارا وقت اللہ کے دین کی خدمت میں لگا دیا تھا، جو سارا دن قرآن حدیث پڑھتے رہتے تھے، اور اب ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ جو بار بار فضیلتیں آتی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں جو خرچ کر سکیں، ہم نے تو کوئی مال کمایا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی جمع کیا ہی نہیں جو اللہ کے راستے میں لگائے، تو لگتا ہے یہ مالدار لوگ جو ہے نا یہ ہم سے زیادہ اجر لے جائیں گے۔ تو اللہ فوراً ان غرباء کی، ان فقراء کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ قول معروف و مغفرۃ، کسی سے بھلی بات کہہ دینا، کسی کو دین کی بات سمجھا دینا، کسی کو اللہ کی طرف دعوت دے دینا، اور کسی کو اس کی غلطی پر درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیتیں دی جائیں۔ ریاکاری والے صدقے سے، دنیاوی منفعت کے لیے کیے جانے والے صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی کو دین کی کوئی اچھی بات بتا دو۔ جس شخص کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، وہ بھی اگر دین کی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے تو یہ صدقہ کر رہا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور بے شک اللہ بے نیاز اور بڑے تحمل والا ہے، وہ تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے انفاق کا محتاج نہیں، اور وہ بڑے تحمل والا ہے۔ تم جو خرچ کرتے ہو اس کی شایان شان نہیں ہوتا، وہ تب بھی اس کو قبول فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع نہ کیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، جس کا خیال یہ ہے کہ لوگ تعریفیں کریں گے، کسی اخبار میں فوٹو چھپ جائے گی، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر پروموشن ہو جائے گی، لوگ تعریف کریں گے بہت سخی آدمی تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب حساب ہوگا 3 لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، ان 3 میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، تیسرا سخی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے آپ کے لیے بہت مال خرچ کر لیا، میں نے آپ کے لیے سخاوت کے دریا بہا دیے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری سخاوت پر تیری تعریفیں کریں۔ یہ دنیا میں ہو چکی ہیں، آخرت میں آج تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، اور اس سخی کو بھی باقی دونوں کے ساتھ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اتنا نیک عمل ہو، اس میں کہیں ریاکاری کا جذبہ نہ آ جائے، اس میں کہیں دکھاوا نہ آ جائے، اس میں کہیں لوگوں کی خوشنودی نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم صدقہ کرنے لگو اور تمہیں یہ ڈر ہو کہ تمہارے اندر کوئی ایسا جذبہ آ جائے گا دکھاوے کا، تو تم ایسے صدقہ کیا کرو کہ اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہونے پائے۔ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال تو ایک صاف چٹان کی طرح کی ہے، علیہ تراب، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، کچھ گرد پڑی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، جب اس پر زوردار بارش برستی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اسے وہ سخت چٹان کی صورت میں چھوڑ دیتی ہے۔ وہ دکھاوے کی گرد ہے اس چٹان کے اوپر، ذرا سی بارش آئے گی اور وہ ساری گرد وہاں سے
بہا کر لے جائے گی اور اس شخص کے پاس باقی کچھ نہیں بچے گا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے اس پر جو انہوں نے کمایا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنا سب کچھ لگاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ مال اس لیے بھی خرچ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھ سکیں. گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاؤ. فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کمثل جنت بربوۃ، جیسے ایک باغ ہو بلند زمین پر موجود ہو، اصابها وابل، اس پر زوردار بارش برسے، فآتت اکلها ضعفین، وہ پچھلے والے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، چٹان کے اوپر گرد پڑی تھی، بارش برستی تھی اس گرد کو لے کر چلی جاتی تھی، اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا تھا. فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین میں ثابت قدمی کے لیے مال لگاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ کسی اونچی جگہ پر کوئی باغ ہو، جب اس پر بارش پڑتی ہے تو وہ باغ اپنا پھل دگنا کر کے لے آتا ہے، اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی برسے نا تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والے ہیں. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر طرح کے پھل بھی اس کے لیے موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر پھر بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی بڑی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس پر اس باغ پر ایک تیز آندھی آئے، اس میں آگ بھی ہو اور وہ پورے کا پورا باغ جل جائے. اس بوڑھے شخص پر، اس کمزور اور ضعیف آدمی کے پاس اپنے اس بڑھاپے میں، اپنے اس ضعف میں، اپنی اس کمزوری میں کوئی سہارا باقی نہ بچے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے پاکیزہ چیزیں کمائی ہیں نا ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بعض اوقات معاشرے میں یہ ہوا چلتی ہے کہ بھئی حرام کماتے رہیں اور حرام میں سے صدقہ کرتے رہیں تو وہ حرام پاک ہو جائے گا، اور اس کے لیے دلیل لاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، تو آپ پہلے ناپاک مال کما لیں اور پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کر کے اس کے پاک کر لیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص حرام مال میں سے صدقہ کرے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. لہٰذا فرمایا وہ جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، بڑے خوبصورت الفاظ، اور شاید ہماری ساری سچویشن کے اوپر بالکل صادق آتے ہیں. فرمایا یہ ردی چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دیا کرو، یہ ناکارہ چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دیا کرو. من حیث القوم، ہمارا مزاج کیا ہے، الا ما شاء اللہ، وہ شے جو ہمارے کام کی نہیں رہتی ہم کہتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ لباس چھوٹا ہو گیا ہے، اس کا رنگ اڑ گیا ہے، یہ پھٹ گیا ہے، اللہ کے راستے میں دے. یہ فلاں شے ناکارہ ہو گئی، اللہ کے راستے میں دے. اپنے لیے نہیں خریدیں گے، اللہ کے راستے میں ناکارہ شے دیں گے، کم ترین درجے کی. اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بات آئے گی تو ہزاروں لاکھوں خرچ کر لیں گے. اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بات آئے گی تو جیب میں دیکھیں گے سب سے چھوٹی اینٹی کیا ہے، سب سے چھوٹا نوٹ، سب سے چھوٹا سکہ، یہ نکال کے اللہ کے راستے میں. پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ جو اللہ کے لیے مانگ رہے اسے کہیں کہ بھئی معافی کرو تو بہتر ہے. پھر ساتھ اسے کچھ نصیحتیں بھی کریں گے. ہر شخص کے اندر سے ایک مصلح نکلتا ہے، اصلاح کرنے والا. بھئی دیکھو کوئی کام شام کیا کرو،
اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کوئی ردی اور ناکارہ قسم کی شے اللہ کے راستے میں دیں گے. اور اس مزاج کے اثرات ہماری قوم پر ایسے مرتب ہوئے ہیں کہ ہم نے مال بھی اشیاء بھی اللہ کے راستے میں ردی دینا شروع کر دی, ناکارہ دینا شروع کر دی. تو ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم نے پھر اپنی عمر کا بھی سب سے ناکارہ حصہ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کر لیا. بھائی ابھی تو جوان ہے, ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے, ابھی تو اپنا کیریئر بنانا ہے, بوڑھے ہو جائیں گے, ریٹائر ہو جائیں گے تو نمازیں پڑھ لیں گے. جب فارغ ہو جائیں گے دنیا سے, جب سارے معاملات طے ہو جائیں گے, اس کے بعد اللہ کے دین کی خدمت کر لیں گے. ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی کا سب سے ناکارہ حصہ یعنی بڑھاپا سوچ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو فرمایا اللہ کے راستے میں ردی چیزیں خرچ نہ کیا کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, حالانکہ تم خود بھی یہ چیزیں ایکسپٹ نہیں کرو گے, الا ان تغمضوا فی, مگر یہ کہ ان کے بارے میں آنکھیں بند کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, بے شک جان لو اللہ بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے. اگر یہ چیزیں جو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو نا, اگر کوئی یہ تمہیں لا کر دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے. بہترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہی معمول تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہی معمول تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی, پوری زندگی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جمع کر کے اپنے پاس رکھا ہی نہیں کہ جس پر ایک سال گزر گیا ہو. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا, چاہے وہ مال غنیمت کا خمس سے کیوں نہ ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے. بعض صحابہ بعض چیزیں ہدیتاً بھیجتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدیے اور تحفے میں آنے والی چیزیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. ایک بکری کسی نے ہدیے میں بھیجی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلقین فرمائی کہ اس بکری کو, یہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں, میں خود جا رہا ہوں کسی کام سے, یہ بکری آپ کے حوالے, اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے, پوچھا بکری کا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بکری چلی گئی, ایک دستی بچ گئی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے محبوب بیوی ہیں, بیوی ہے جو اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال کرنے والی ہو. کہا اللہ کے رسول آپ کو بہت پسند تھا وہ دستی کا گوشت, لہذا ایک دستی بچ گئی ہے, باقی بکری چلی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی ایسے نہ کہو, بلکہ یوں کہو جو بکری تم نے صدقہ کر دی ہے وہ بچ گئی ہے, وہ ہے جو آخرت کا فائدہ دے گی. یہ تو کھالی کھا کر ختم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. فرمایا اسے معلوم نہیں اس کا مال کیا ہے. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ضائع کر دیا, اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا, اور اس کے مال کا ایک تیسرا حصہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور پھر اسے محفوظ کر لیا قیامت کی. تو اللہ کے رسول کا طرز عمل یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں کھل کر مال خرچ کیا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ اس شخص کی بات میں کرنے لگا ہوں جس کے گھر میں کبھی ایک دن میں 2 وقت کھانا نہیں کھایا گیا, جس کے گھر میں کبھی 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا. اس شخص کی بات کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے گویا تیز آندھی چل رہی ہو, ایسے خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا تھا. یہی معاملہ حضرات صحابہ کرام کا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور میں صرف ایک واقعہ بس عرض کر کے آگے چلوں گا انشاءاللہ. اس انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے صحابہ نے جو سب سے خوبصورت مثالیں پیش کی ہیں وہ غزوہ تبوک پر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں موجود تھا اور میں نے اعلان سنا انفروا فی سبیل اللہ, نکلو اللہ کے راستے میں, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو. اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو, جان بھی لگاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا آج میں مال میں ابو بکر سے کچھ زیادہ ہوں, تو آج میں زیادہ مال خرچ کر کے ان سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا.
تو فوراً اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے. میں معروف معنوں میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آدھا حقوق اللہ کا اور آدھا حقوق العباد کا. آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اللہ کے لیے کیا. بھئی یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اپنے پاس جو کچھ موجود ہو اس کا 50% اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. بہت بڑا مقام ہے. آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اللہ کے لیے رکھا. اس مال کو اکٹھا کیا، لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیکھا، کوانٹٹی میں مال زیادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو، پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً کھٹک گیا کہ یہ اس موقع کا سوال نہیں ہے. تو سوال اس موقع کا ہی نہیں. پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ لے کے کیا آئے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو یہ سوال اس موقع کا نہیں، کوئی گڑبڑ ہے. بہرحال عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا. اب انتظار تھا اس یار غار کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. کوانٹٹی میں مال کم ہے، اور اگر پوچھا یہ جاتا کہ ابو بکر آپ کیا لے کر آئے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میں تو اپنے گھر کی دیواروں پہ، مٹی کی دیواروں پہ ہاتھ مار کر آیا ہوں کہ کوئی سوئی ایسی نہ ہو جو دیواروں میں لگی رہ جائے. سب کچھ لے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. جسے اللہ اللہ کا نبی مل جائے اسے اور کسی شے کی کیا ضرورت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لباس پہن رکھا ہے، اور لباس یہ ہے کہ ایک بوریا لپیٹا ہوا ہے اور اس بوریے کو کانٹے کے بٹن لگا رکھے ہیں. ایک ہم ہیں ردی اور نکارہ چیزیں اللہ کے راستے میں دینے والے، اور ایک وہ تھے. ابو بکر آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہے، یہ بوری کیوں لپیٹی ہے، یہ کانٹے کے بٹن کیوں لگائے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال آیا کہ دنیا ساری جب قربان کر رہا ہوں تو اپنے تن پر یہ لباس بھی باقی نہ رہ جائے، لہٰذا وہ کپڑے بھی اتار کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اس لیے بوریا اوڑا ہوا ہے. اسی لمحے میں جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے بوریا اوڑا ہوا ہے، کانٹے کے بٹن لگا رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ لباس کیسا؟ کہا اللہ کی قسم آج یہ شخص بوریا اوڑھنے والا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں فرشتوں اگر چاہتے ہو نا میں تم سے راضی ہو جاؤں، آج مجھے اس کی نقل کر کے دکھاؤ. آج سارے فرشتوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابو بکر کی نقل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھیں یہ سب کچھ لٹا کے، یہ سب کچھ قربان کر کے ابو بکر اپنے اللہ سے راضی ہے نا؟ کوئی شکوہ تو نہیں ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے، کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے نا دل میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کی قسم میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں. حضرت عمر کہنے لگے مجھے معلوم ہو گیا میں کبھی نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی غزوے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں. 900 اونٹ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی، اور 900 اونٹوں کے ساتھ جسے میں آج کے محاورے میں کہوں نا لوڈڈ اونٹ.
کہا 900 اونٹ دوں گا اور خالی اونٹ نہیں ہوں گے، مدینہ سے تبوک تک اس اونٹ پہ بیٹھ کے جانے والے کے جانے اور آنے کے پورے راستے کا سارا زاد سفر بھی اونٹ پر لاد کر صدقہ کروں گا۔ اور اسی غزوے میں ایک صحابی ایسا بھی ہے، وہ منافقین کھڑے مدینہ منورہ کے دروازے پر، مسجد نبوی کے دروازے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں کیا بہانہ لگائیں کہ صدقہ نہ کرنا پڑے، کیا بہانہ لگائیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا پڑے، کیا عذر تراشیں، ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور دور سے ایک صحابی کو آتے دیکھتے ہیں، اپنی جھولی ہاتھوں میں اٹھا رکھی ہے، جھانک کر دیکھتے ہیں اس جھولی میں 2 سیر کھجوریں ہیں۔ کہ یہ کس لیے لائے ہو؟ کہ صدقہ کرنے کے لیے۔ کہ سپر پاور سے مقابلہ ہو اور یہ 2 سیر کھجوریں کیا کام دیں گی؟ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اس شخص کے خلوص کا آپ اندازہ لگائیں۔ وہ شخص ابھی، وہ صحابی جو کھجوریں لے کر آ رہا ہے، وہ مسجد نبوی کے دروازے سے صحن تک نہیں پہنچا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اوے اللہ کے بندو، وہ کھجوروں والا کدھر ہے؟ وہ کھجوروں والا کدھر؟ کہا میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کھجوریں کہاں سے لایا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، میرے پاس دینے کو تھا کچھ نہیں، میں نے پوری رات ایک یہودی کے باغ میں ملازمت کی ہے، مزدوری کی ہے، اس نے صبح اٹھ کر مجھے یہ چند کھجوریں دی ہیں، اللہ کے نبی میں اپنے بچوں کے لیے نہیں لے کر گیا، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے لے آیا ہوں، بس میرے پاس یہ چند کھجوریں دینے کو۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کھجوریں لے کر آ رہا ہوں؟ کہا مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے، اس کی کھجوریں لے لو، اس سارے مال کے اوپر بکھیر دو، اللہ اس سارے مال میں اگر برکت دے گا تو ان کھجوروں کی وجہ سے دے گا۔ یہ ہے اللہ کے ہاں کوانٹیٹیو نہیں، کوالٹیٹیو انالیسس۔ اللہ تمہاری نیتوں پر دیکھتا ہے، اللہ تمہارے خلوص کا تمہیں اجر دیتا ہے۔ تو اپنی بہترین چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، بے شک شیطان تمہیں تنگ دستی کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اتنی یونیورسل اور سچی آیت ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگیں گے تو دل کو کچھ ہوگا کہ شاید یہ کچھ زیادہ کوانٹٹی میں اللہ کے راستے میں دے دیا، غریب نہ ہو جاؤں، اور اپنے اوپر خرچ کرنے لگیں گے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہوئے بھی کبھی دل میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے اس فقر سے، غربت سے، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے مغفرت کا بھی اور اپنے فضل کا بھی۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس کے اجر میں تمہاری مغفرت فرما دیں گے اور تمہیں اپنا فضل بھی عطا فرمائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ یہ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ یہ پختگی عطا کر دیتا ہے، اللہ یہ ہمت اور طاقت عطا کر دیتا ہے کہ انسان اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنا علم اللہ کے راستے میں لگائے اور پھر سب کچھ کھپانے کے باوجود بھی کسی پچھتاوے کا شکار نہ ہو۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرتے ہو، أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، یا تم اپنی منت میں سے جو تم نے نظر مانی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بے شک اللہ اسے جانتے ہیں، وہ رائے گا نہیں گیا، وہ ضائع نہیں گیا، خدا نخواستہ اللہ اسے جانتے ہیں، وہ اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے، اللہ اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا اجر دیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر دو، فَنِعِمَّ هِيَ، تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے،
تم اپنا صدقہ ظاہر کر کے دو گے تو دوسروں کو بھی ایک موٹیویشن ملے گی کہ ہمیں بھی ایسے اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے. وَإِن تُخْفُوهَا، وہاں اس دوسروں کے لیے موٹیویشن کا سبب بننے کی غرض سے اگر اپنے صدقے کو ظاہر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ریاکاری کا ڈر ہو کہ کوئی اور جذبہ دل میں آ جائے گا تو پھر فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم انہیں چھپا کر دے دیا کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں تک انہیں پہنچا دیا کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے راستے میں خرچ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور چھپا کر بھی کیا جا سکتا ہے. زیادہ بہتر یہ کہ چھپا کر کیا جائے تاکہ اس میں ریاکاری کا عنصر نہ آ جائے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم مال خرچ کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو گے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. تمہارے اندر صرف یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، وہ تم سے پورا پورا تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ انفاق ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے راستے سے روک دیے گئے ہیں. لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ اپنی ان دینی مصروفیات کی وجہ سے وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں معاش کے لیے چل پھر سکیں. یہ قرآن مجید کے 2 مقامات آ رہے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ وہ جو اصحاب صفہ تھے بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، ان کے پاس پوری اپرچونٹی موجود تھی کہ یہ بھی مواخات مدینہ کرتے اور یہ بھی کسی انصاری کے ساتھ 50% پہ شریک بن جاتے، اپنے بزنس کرتے، اپنے معاملات کرتے اور اپنی زندگی آسانی سے چلاتے. انہوں نے خود اختیار کیا ہے اس فقر کو، انہوں نے اپنے کیریئرز خود چھوڑے ہیں. یہ آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے کہ اب سارا دن صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، دین کا علم سیکھیں گے. منافقین کو ان سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپس میں مشورہ کرتے تھے. یہ جو اہل مدینہ کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے، کبھی کھانے کو کچھ بھیج دیا، کبھی ان کے لیے لباس بھیج دیا، کبھی ان کی کوئی اور مدد کر دی. یہ جو اہل مدینہ ان لوگوں کے لیے، یہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت کرتے رہتے ہیں. اگر اس سے روک دیے جائیں 4 دن فاقہ برداشت کریں گے، خود ہی بھاگ جائیں گے. لہٰذا یہ منافقین ایک دوسرے کو کہتے تھے بھائی دیکھو ان کو کچھ نہ دینا، یہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اصحاب صفہ ہیں انہیں کچھ نہ دینا. اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنی معاش کی جدوجہد نہیں کر پا رہے، ان کا حصہ ہے تمہارے مال میں. لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں چل پھر سکیں، محنت کر سکیں، مشقت کر سکیں. يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، وہ جو جاہل ہے نا، وہ جو ناواقف ہے نا، وہ اپنی اس ناواقفیت کی بنیاد پر انہیں خوشحال سمجھتا ہے. چونکہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، چونکہ یہ اپنی ضروریات کسی کے سامنے رکھتے نہیں ہیں، تو وہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کی ضروریات پوری ہوتی جا رہی ہیں. فرمایا تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو. 85 کے قریب لوگ تھے اصحاب صفہ میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے. آپ دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی دین کی خدمت لی ہے کہ اس کائنات میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ احادیث کے راوی. اور کہتے ہیں ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہمیں کو کچھ کھانے کو بھیجتا تھا تو ہم کھا لیتے تھے، ورنہ خاموشی سے روزہ رکھ لیتے تھے. اور تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا
کئی دن گزر گئے، ہم نے کھایا کچھ نہیں، بھوک کی شدت تھی۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک پیالہ۔ اب آپ کو پتہ لگے گا انفاق فی سبیل اللہ کہتے کس کو ہے۔ دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کی طرف دیکھیں اور میری بھوک کا اندازہ لگائیں اور پھر مجھے کہیں ابو ہریرہ دودھ پی لو۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ کسی نے مجھے یہ دودھ کا پیالہ تحفے میں بھیجا ہے اور میرے دل میں خیال آیا میرے اصحاب صفہ بھوکے ہوں گے تو میں نے یہ دودھ خود نہیں پیا، میں اپنے ساتھیوں کے لیے لے کر آ گیا ہوں، جاؤ ابو ہریرہ سارے اصحاب صفہ کو بلا۔ ابو ہریرہ کہتے 85 لوگ اور ایک پیالہ۔ کہا بہرحال اللہ کے رسول کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب کو بلا لیا، سب آگے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے میرا خیال تھا شاید اللہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مجھے دے دیں۔ کہنے لگے میں بائیں جانب بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سے پیالہ شروع کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری باری آنے تک اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ بچے گا۔ سارے ہی بھوکے تھے، سب نے باری باری دودھ پینا شروع کیا۔ کہتے ہیں آخر میں میری باری آئی، جب پیالہ میرے پاس پہنچا تو اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایسی برکت دی۔ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، جب میں پی چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر گیا ہے۔ اگلا جملہ سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب نے دودھ پی لیا، اب یہ پیالہ مجھے دو، تمہارے نبی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے باوجود پہلے اپنے لیے نہیں لے کر آیا، میں پہلے میں اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ۔ فرمایا تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر کبھی سوال نہیں کریں گے، کبھی اپنی مجبوریاں نہیں بتائیں گے، کبھی اپنی مشکلیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔